اگلی بات، نکاح تو کرنا ہے، رشتہ بھی طے ہو گیا، ولی کی اجازت بھی ہے، لیکن 2 سال کا ٹائم چاہیے۔ کس لیے؟ او جی تمہیں پتہ ہے مولوی صاحب، پھر کچھ نکاح واسطے آخر کچھ تیاری بھی تو کرنی، اور یہ یہاں میرے پاس تو روزانہ آتے ہیں ساتھی، شادیوں کے سیزن میں زیادہ آتے ہیں کہ جماعت سے کہہ کے کچھ تعاون کروائیں، بچی کو فرنیچر دینا ہے۔ میں سوال کرنے والوں کو مطعون نہیں کرتا، وہ معاشرے کے ستائے ہوئے بے بس لوگ ہیں جو آتے ہیں۔ دنیا میں سب سے مشکل کام مانگنا، کسی کے سامنے دامن پھیلانا۔ بیٹی کا باپ کس قدر بے بس ہو گیا، مجبور ہو گیا کہ وہ کسی تیسرے آدمی کے سامنے جا کے دامن پھیلاتا ہے کہ مجھے صدقہ دو، بچی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں کہ اس کے سسرال میں اس کی عزت رہ جائے۔ آپ بیٹی کو رخصت کریں گے اور کسی کی بیٹی کو اپنے گھر کی زینت بنائیں گے بہو کی صورت میں، سمجھ لو اچھی طرح مسئلہ کیا۔ کوئی ایک دلیل ایسی ہے شریعت میں کہ شادی کے اخراجات کا ذمہ دار اللہ نے بچی کو یا اس کے والدین کو بلایا؟ جی او جی مولوی صاحب ایڈا سخت فتوے نہیں لائی دے، اللہ دے نبی نے بھی تو سیدہ فاطمہ نو مسلح دیتا سی، ہاں سیدہ فاطمہ کو مسلح دیا تھا، کس لیے؟ اللہ اکبر، واقعہ آپ سن چکے ہیں، معروف ہے۔ علی رشتہ دے دیا بیٹی کا، جاؤ نکاح کی تیاری کرو۔ کس سے کہا تھا؟ داماد سے کہا۔ کیا معنی ہے؟ شادی کے اخراجات کس کے ذمہ ہیں؟ مرد کے ذمہ ہیں۔ جو شادی کرنے جا رہا ہے دلہا اس کے ذمہ ہے، وہ مکان کا انتظام کرے۔ نہیں مکان تو ساڈا ہی ہوئے گا، فرنیچر تسی کا لیا جائے پچھوں۔ کلا فرنیچر نہیں، گراج چنگا وڈا بنایا، گڈی بھی وڈی آوے۔ اچھا پھر ماشاءاللہ عورتیں، میری بہنیں اگر تحمل سے میری بات سن سکیں، غصہ نہ کریں تو، جدو میرا بیاہ ہویا سی نا، میں تو آپ دے بندے دے چاچے نو بھی کپڑے بنا کے دیتے سی۔ جتنے رشتہ دار ہوتے ہیں نا، جس کے بنوانے ہوتے ہیں، وہ ادھر ادھر سے بات سنا کے بچی کے والدین تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ ہماری برادری میں یہ رواج ہے۔ یہ الو کے پٹھے سارے بے لباس ہی تھے کہ بیٹی کے باپ سے آپ ان کے لیے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ 80 لاکھ کی تو نے کوٹھی بنا لی اور 6 لاکھ کا فرنیچر تو بچی سے ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کمانے کی، کاروبار کرنے کی، مزدوریوں پہ اینٹیں ڈھونے کی صلاحیت اللہ نے مردوں کو دی ہے۔ وبما انفقوا، مرد اس لیے فضیلت کے حامل ہیں کہ یہ عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور اگر نکاح سے پہلے ڈیمانڈ کی ایک لمبی لسٹ سسرال میں بھجواتے ہو، اور بے وقوف تو نے تو اپنی فضیلت کو اپنے قدموں سے رون دیا اسی دن جس دن اپنے سسرال میں تو نے ڈیمانڈ کی لسٹ بھجوائی تھی۔ تیری کیا فضیلت ہے؟ تیرا رب کہتا ہے فضیلت ان کی ہے جو بوجھ اٹھاتے ہیں، جو ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں۔ تو گھر کا سردار ہے اور فرنیچر کے لیے دیکھتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، دینا جائز ہے کہ نہیں، کس کے صورت میں دینا جائز ہے، لیکن کیا بچے کے لیے اس کا لالچ کرنا جائز ہے؟ وہ آگے بحث لمبی ہے۔ اب کہتے ہوں گے جی فلاں مولوی صاحب نے کیا، نہیں جی ٹھیک ہے جہیز بھی دے دینا چاہیے، میں وہاں جاتا ہی نہیں ہوں۔ بچے کا معیار کیا ہے؟ بائک چاہیے، گاڑی چاہیے، فریج چاہیے، ٹی وی سیٹ چاہیے۔ دنیا کے کسی مولوی نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا تھا تیری پہلی رات ہے اپنی بیوی کے کمرے میں، جا اور جا کے اسے تحفہ دے۔ اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، فرمایا وہ جو ختمی زرہ تھی تیرے پاس وہ کہاں ہے؟ حضور وہ تو ہے، تو فرمایا اسے کام میں لاؤ اور اپنی بیوی کا دل جیتنے کے لیے اسے کو گفٹ دو۔ کس کو کہا؟ داماد کو کہا۔ اور یہاں لڑکے والوں کی طرف سے ماشاءاللہ لسٹ اتنی لمبی ہوتی ہے کہ رشتہ تو طے ہو گیا، اب جواب دیں تو بھی معاشرے میں عزت نہیں رہتی، اور یہ لسٹ پوری کرتے کرتے باپ کی کمر جھک کے کمان بن گئی۔ ٹوٹل خرچہ، ٹوٹل جڑی 300 دی برات آئی انہوں نے روٹی بھی نہیں کھوانی۔ جی بھائی مسئلہ یہی ہے، نہ 300 کا جلوس لانا شریعت ہے، نہ ان کی وہ تاج محل میں اور سنہری ریسٹورنٹ میں ضیافت کرنا یہ کوئی شریعت ہے، کوئی شریعت نہیں ہے۔ یہ ولیمہ شریعت ہے، یہ براتوں کا تصور صرف برے صغیر میں، یہ لفظ ہی ایسا ہے جس کا اسلامی اصطلاحات کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ اور یاد رکھیے یہ جتنے بڑے بڑے جلوس بنتے ہیں نا ماشاءاللہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، اچھا سانو نہیں سدیا، پھر وہ 2-4 کو اور بھی فون کرتے ہیں۔ یہ کیڑا طریقہ ہے؟ ایک بندے نو سدیا، ساڑی انہوں نے انسلٹ کی تھی، تسی بھی نہیں جانا۔ ماشاءاللہ یہ دینداروں کے معاشرے ہیں، پکے نمازی لوہے جیسے اہل حدیث۔ اللہ اکبر۔ جب مرد و زن اکٹھے ہو کے چلتے ہیں کتنی خرابیاں جنم لیتی ہیں، آپ کو اندازہ ہے؟ سنن ترمذی میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے میدان میں موجود ہیں، اور جناب فضل بن عباس چچا زاد بھائی رضی اللہ عنہما آپ کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک خاتون آئی، جوان تھی، اللہ کے نبی باپ بوڑھا ہے، حج کر نہیں سکتا، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کرو، کر سکتی ہو۔ جناب فضل بن عباس کا چہرہ پکڑا اللہ کے نبی نے اور یوں گھما دیا۔ عباس بن عبد المطلب چچا تھے، اللہ کے نبی آپ نے اپنے چچا کے بیٹے کا چہرہ کیوں پھیرا ہے؟ فرمایا رأیت شابا و شابتن، یہ بھی منڈا کھنڈا وہ بھی کڑی ہے، یہ بھی جوان ہے وہ بھی جوان ہے۔ فلم امن الشیطان علیہما، دونوں صحابی ہیں اور حج کے میدان میں موجود ہیں۔ تیرے نبی نے کیا کہا؟ رأیت شابا و شابہ، دونوں جوان ہیں۔ فلم امین الشیطان علیہما، تو شیطان انہیں چھوڑے گا جب ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے۔ فضل اس بچی کا احرام میں، خاتون بھی احرام کے کپڑوں میں ہے، لباس ہی خاتون کا احرام ہوتا ہے نقاب کے بغیر، اور جناب فضل بن عباس بھی احرام میں ہیں۔ فرمایا حج میں محمد کا چچے کا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم اس جوان کی طرف دیکھے تو محمد اسے گوارا نہیں کرتا کہ شیطان کا کیا پتا کب داؤ لگا لے۔ جو 300 کا جلوس لے کے آیا، بیٹی کس کی ہے، بیٹا کس کا ہے، کوئی محرم رشتہ ہے نہیں ہے، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، ان کا پردہ بنتا ہے نہیں بنتا، تو نے یہ بڑا جلوس، ادھر سے بچی کے ورثہ، ادھر سے برات میں آنے والے، یہ سارے ایک حال میں جمع ہیں اور چہرے کھلے ہوئے، بے لباس بے حیا، ایک دوسرے سے دیکھنے والے۔ فلم ابین الشیطان علیہما،
تیرا نبی اپنے چچا کے بیٹے کے متعلق کہے کہ میدان حج میں، عرفات میں، یا مزدلفہ یا منا میں، حالت احرام میں شیطان سے یہ محفوظ نہیں ہے، تیری میری بیٹیاں ہر جگہ پہ محفوظ۔ کیا آسان کام ہے، آسان، 2-4 بندے لیے، بچی کے گھر میں گئے، لاؤ جی بچی کا نکاح پڑھاؤ، نکاح پڑھایا، اللہ کی سپرد اٹھ کے واپس آ گئے، گواہ 2 کافی ہیں، 4 بنا لو، 10 بنا لو، نکاح پڑھایا واپس آ گئے، دوسرے دن ولیمہ کر اور اس میں سارے شہر کو بلا۔ کس نے تجھے روکا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے شادی کی ہے، صحیح بخاری میں ہے، دوسرے دن یا تیسرے دن شب زفاف گزارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی کیا ہے، ماشاءاللہ کپڑے وپڑے لگ رہا کچھ ہو گیا؟ حضور شادی کر لی ہے۔ اچھا اولم ولو بشاتن، مینو کیوں نہیں سدیا؟ برات نہ کون کون گیا سی؟ نکاح کنے پڑھایا؟ مولوی تمہارا میں ہوں، جنازے مجھ سے کرواتے ہو، نکاح کسی اور سے کرواتے ہو۔ ہر موقع پر ہم نے کاروبار بنایا ہوا ہے، واللہ کوئی اعتراض نہیں، کوئی سوال نہیں۔ اولم ولو بشاتن، عبد الرحمن اب اس نکاح کا اعلان کرو، لوگوں کو پتہ چلے کہ نکاح ہوا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ ولیمہ کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، اس سے برکتیں بھی آتی ہیں۔ اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ ولیمہ اگلے جمعے آپ کو سنائیں گے۔ وآخر دعوانا